بہت شکریہ جناب، آپ نے پروگرام ڈائریکٹ لائن کے لیے وقت نکالا۔ آپ سے بڑی لمبی اور بڑی طویل گفتگو ادھار تھی، سوچا آج کا دن اس کے لیے وقف کیا جائے۔ کہیے پھر چناؤ آپ نے ہارا، گلہ شکوہ بھی کیا، اب کیسے مزاج ہیں؟ اب کیا سوچتے ہیں؟ کیا کوئی گلہ شکوہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے؟ کوئی قیادت نے تسلی دے دی ہے آپ کو، یا ابھی بھی آپ اسی طرح سے یعنی پریشان ہیں؟ شکریہ جامی صاحب، نہ میں پہلے پریشان تھا نہ اب ہوں، نہ مجھے گلہ شکوہ قیادت سے پہلے تھا، نہ کسی نے تسلی کرائی، نہ مجھے ضرورت تھی۔ گلہ شکوہ نہیں تھا، مجھے اس سسٹم کو مزید کمزور ہوتے دیکھتے ضرور تکلیف ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہونے والے انتخابات، ہر انتخاب کے بعد دوسرا انتخاب جو ہے اس میں مزید پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سسٹم پر لوگوں کا اعتماد کمزور ہوتا ہے، بلکہ اٹھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2018 میں بھی لوگوں کو اعتراض تھا، اس میں ہم بھی لوگ شامل تھے، بھلے کوئی حکومت میں تھا یا حکومت کے باہر تھا، مگر کیا حقیقت نہیں ہے کہ 2018 میں جو کچھ ہوا وہ انتخابات نہیں، ایک ایسا دھاندلا تھا جو آج 2024 میں بات کی جا رہی ہے؟ اور کیا جنہوں نے وہ منصوبہ بندی کی تھی آج اس سے کبھی کسی نے سبق سیکھا؟ نہیں سیکھا۔ اس وقت ایک جماعت کو گرایا جا رہا تھا 2018 میں اور دوسری کو لایا جا رہا تھا، مگر اب بھی ایسا نہیں ہے؟ نہ کسی جماعت، اب اس طرح تھا، ذرا مختلف یہ تھا کہ ہر جماعت سے پک اینڈ چوز تھا، ہر جماعت سے کسی پہ کراس تھا اور کسی کو لانا لازم تھا، اور یہاں تک کہ آپ پر بھی کراس تھا؟ بدقسمتی جامی صاحب، میرے سمیت کئی لوگوں پہ کراس تھا، اور مجھے تو لیکن آپ پہ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ آپ پر کراس کیوں لگا سر؟ دیکھیں، میرے پہ کراس لگنے کی وجہ تو مجھے تو علم ہے، اور جنہوں نے مجھے پیغام دیا ہے یا جنہوں نے میرے سے گفتگو کی اور جن حلقوں کو میں نے میسیجز کیے، جب مجھے یہ باتوں کا پتہ چلا الیکشن سے پہلے میں نے تو کر دیا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور مجھے تسلیاں بھی دی گئیں کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہے، اور پھر کئی لوگوں نے کہا کہ ہمیں اوپر سے حکم ہے۔ اب اوپر سے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اوپر کون تھا، نام تو میرے علم میں ہیں، میں نے دوسرے دن ہی بات کی تھی کہ میں نام بتاؤں گا، مگر میری جماعت کے جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے بلا کے مجھے کہا کہ جماعت کا، ریاست کا اسی میں ہے کہ خاموش رہا جائے۔ ابھی آپ یعنی دیکھیں، وسیع تر مفاد آڑے آ گیا نا؟ نہیں، وسیع تر مفاد نہیں، میرے نزدیک یہ تھا کہ سسٹم چلے بچ جائے، میرے نزدیک یہ تھا کہ چلے میری قربانی سے اگر ریاست بچ جائے، اس کو فائدہ ہو جائے، یا میری جماعت کو کم از کم فائدہ ہو جائے، تو میری خاموشی جو ہے، میری قربانی رائے گاہ نہ گئی۔ مگر اگر میری قربانی بھی رائے گاہ جائے، جس طرح کے 16-18 ماہ کی حکومت کی قربانی رائے گاہ گئی تھی، جو ہمیں 8 تاریخ کو پھر بھگتنا پڑا، تو پھر میں قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، پھر میں تو نام بتاؤں گا۔ اور پھر کیا جامی صاحب، مجھے آپ ہی بتا دیں کہ اگر کوئی انقلاب تھا، اگر کوئی کسی کا خاموش ووٹ 8 فروری کو نکلا ہے، تو این اے 115 میں نکلا، 114 میں، این اے 114 میں کیوں نہیں نکلا؟ ایک ہی ضلع ہے، بالکل آپ کے ساتھ کچھ اور نتائج آئے ایسا ہی؟ ہاں، تو پھر نتائج تو دونوں جگہوں پہ ایک جیسے، یا 5-6 ہزار کا کوئی فرق آ جاتا تو میں سمجھتا کہ تھوڑا بہت کمی بیشی ہو گئی ہے، اور مجھے یار 35-40 ہزار سے آپ ہرا دیں، اور دوسری طرف ہاں، اور دوسری طرف آپ کسی کو 35-40 ہزار سے جتوا دیں، یہ کیسا انقلاب ہے جو دیکھ کے آتا ہے کہ یہاں آنا ہے اور یہاں نہیں آنا؟ تو کیا یہ اچھا ہو اگر آپ اس انقلاب کی حقیقت بھی کسی دن بیان ہی کر دیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے؟ اچھا ہو لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ۔ لیکن میں جو آپ منطق پیش کر رہے ہیں اگر اسی کے اوپر بات کروں، ظاہری بات ہے آپ کا نقطہ نظر ہے، آپ کا سیاسی ایک پوائنٹ آف ویو ہے،
تو پھر یہ رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا، خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں میں تو اپنے ضلع کا انقلاب دیکھ رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی جو دوسری جگہوں پہ انقلاب آئے ہیں یہ تو وہ بتا سکتے ہیں۔ آپ جامی صاحب یقین جانیں، اچھا بات آپ کی کچھ اور تھی، میں اپنی جانب لے آیا، صرف ایک جملے میں ختم کرتا ہوں اپنی، کیونکہ میں نہ کوئی رونے والا ہوں، اور میں سینہ تان کے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا تھا مجھے اس پر فخر ہے، اور اور آپ جو یہ قائم ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا نظریہ دفن کر دیا کسی نے 8 فروری کو، نہ نظریہ دفن اس طرح کیا جا سکتا اور نہ کرنے دیں گے۔ ہاں یہ جو میں نے کہا تھا، کہتا آیا ہوں، کہہ رہا ہوں، اور آئندہ بھی کہتا رہوں گا۔